بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری کہانی کا عنوان ہے ریشمی پھل۔ بہت ہی انفارمیٹیو سٹوری ہے اور قمر مہدی اس کے مصنف ہیں، جو کہ ایک ایرانی مصنف ہے۔ یہ ایک انفارمیٹیو کہانی لے کر آئی ہوں میں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ریشمی کپڑا جو کہ بہت ہی قیمتی کپڑا تصور کیا جاتا ہے، وہ کس طرح سے بنتا ہے۔ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک کیڑے کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں، اس کا دھاگا، پھر وہ انسان اس کو بنتے ہیں، اس کو ڈائی کرنا، اس کی فنیشنگ وغیرہ سارا پھر پروسیس ہوتا ہے، لیکن بیسکلی یہ ایک کیڑا پیدا کرتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کہانی۔ ایک قدیم چینی کہانی کے مطابق شہزادی یہ لنگشی ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھی شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اچانک ایک چھوٹی سی گول چیز درخت سے اس کی چائے میں آ گری۔ شہزادی نے دیکھا کہ ایک مہین سا دھاگا اس سے نکلا، یعنی باریک سا۔ شہزادی یہ لنگشی نے اسے اپنی انگلی پر لپیٹنا شروع کیا۔ دھاگے کے آخر میں ایک کوکون نظر آیا۔ دھاگے کی عمدگی اور نفاست سے متاثر شہزادی نے اس سارے عمل کو سمجھا اور دوسروں کو بھی سمجھایا۔ آج بھی کوکون سے ریشم حاصل کرنے کا وہی طریقہ رائج ہے جو ہزاروں سال پہلے شہزادی یہ لنگشی نے اتفاقاً دریافت کیا تھا۔ بس اتنی سی تبدیلی کی گئی ہے کہ گرم چائے کے بجائے گرم پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ ریشم ایک شہزادی کی دریافت ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی اسی کا سکھایا ہوا ہے۔ شاید اسی لیے ریشم صرف امراء ہی کا پہناوا ہے، یعنی کہ جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کی رس ہمیشہ اس کی طلب سے کم ہی رہتی ہے، یہ ہمیشہ ہی سے مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریشم صرف امراء ہی کے کام آئے۔ جہاں وہ امراء کی آسائش کا سامان ہوتا ہے، وہیں محنت کشوں کے لیے روزگار بھی مہیا کرتا ہے۔ صدیوں تک ریشم کا حصول ایک چینی راز رہا اور اس کی تجارت پر انہی کی اجارہ داری قائم رہی۔ پھر ایک بدھ بھکشو ایک کھوکھلی چھڑی میں ریشم کے چند کیڑے ڈال کر چین سے باہر لانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے یہ راز یورپ کو بیچ ڈالا۔ اس طرح توت، جو شمالی چین کا ایک مقامی درخت تھا، ریشم کے حصول کے لیے پوری دنیا میں کاشت ہونے لگا۔ آج پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں اس کی کاشت کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ امریکہ میں بھی، جہاں توت ایک غیر مقامی اور بڑھوتری کے جارحانہ رجحانات رکھنے والا درخت شمار ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ ریشم کے حصول کے لیے توت کی باقاعدہ کاشت گزشتہ 4000 برس سے جاری ہے اور کاشت کرنے والے ممالک اور ان کے زیر کاشت رقبے میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ریشم کی تجارت میں چین آج بھی شیئر کا حصہ وصول کر رہا ہے، اور کرے بھی کیوں نہ۔ ہر پل بدلتی دنیا کے ہر روز بدلتے معیار اور بڑھتی طلب سے قدم ملا کر چلنا مسلسل تحقیق اور وسائل کا متقاضی ہے، اور چین اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ صنعتی ترقی اور مشینوں میں بہتری لانے کے ساتھ ایک بڑے رقبے پر توت کی کاشت بھی اس کا ایک ثبوت ہے۔ 10 برس پہلے چین نے 6200 مربع کلومیٹر کے وسیع رقبے پر توت کی کاشت کی، جو شاید پوری دنیا میں ایک جگہ پر توت کا سب سے بڑا باغ ہے۔ توت اور ریشم کے کیڑے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہاں تک کہ اس کا سائنسی نام بھی بومبیکس موری ہے، یعنی توت کے درخت کا کیڑا۔ توت کا نباتاتی نام مورس البا ہے۔ انگریز اسے وائٹ ملبری یا سفید توت کہتے ہیں، جبکہ برصغیر کی دیگر مقامی زبانوں میں توتا، توتی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ برصغیر میں توت کی کاشت کی تاریخ بہت پرانی اور کئی ہزار برس پر محیط ہے، اور اب توت کو مقامی درخت کا درجہ حاصل ہے۔ توت کا شمار نباتات کے خاندان موراسی میں کیا جاتا ہے۔ اس کے 40 ذیلی خاندان اور لگ بھگ 1000 اقسام کے درخت اور پودے ہیں۔ یہ خاندان ہمارے لیے کچھ اجنبی نہیں، اسی خاندان کے کچھ اور ارکان بھی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے۔ ان میں سے سب سے بڑھ کر تو بوڑ جیسا عظیم اور بزرگ درخت، اس کے علاوہ انجیر اور پیپل وغیرہ قابل ذکر ہے۔ انگلش میں وائٹ ملبری اور ہمارے ہاں توت سیاہ کہلانے والا یہ پھل اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں کئی رنگ بدلتا ہے، اور اس کو ان سب مراحل میں دیکھنا بھی اتنا ہی پرلطف ہے جتنا خود اس کا رسیلہ ذائقہ۔ شہتوت کے کیڑے جو ہوتے ہیں، یہ اپنے اوپر
ریشم کا دھاگا اس کو بناتے رہتے ہیں جب اس کی کوکون کافی بڑی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ہی وہ کیڑا رہ جاتا ہے، اور پھر ان کوکونز کو لا کر گرم پانی میں کسی طریقے سے ان کو اس کا دھاگا نکالا جاتا ہے، پھر اس دھاگے کو بنائی کے لیے فروخت کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی ڈائنگ اور دیگر اس کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کپڑا بہت قیمتی ہوتا ہے، خالص ریشم کا کپڑا۔ اور اس کی جو شہتوت کے درخت کی چھڑیاں ہوتی ہیں اس سے ٹوکریاں بنتی ہیں، جو کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بہت زیادہ کام آتی ہیں، جس میں مویشیوں کو چارہ بھی دیا جاتا ہے، فروٹس وغیرہ رکھنے کے کام آتی ہیں، اور یعنی یہ درخت پوری طرح سے ہی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور باقی شہتوت کا ذائقہ تو آپ سب کو پتہ ہے، کھاتے ہیں ہم سب شہتوت، وہ کتنا مزیدار ہوتا ہے، اور اس سے دیگر دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، گلے کی سوزش وغیرہ کے لیے اس کا سیرپ بھی پیا جاتا ہے۔ غرض کے توت ایک بہت ہی فائدہ مند اور کارآمد درخت ہے، اور ہمارے معاشرے میں لازم و ملزوم ہے اپنی افادیت کی وجہ سے۔ کیسی لگی آپ کو یہ انفارمیٹیو کہانی؟ اچھی لگے تو پلیز بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ اللہ حافظ۔